تو جمہوریت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے, جمہوریت کس کو بولتے ہیں, اور خصوصیت کیا ہے جمہوریت کی, فیچرز, اور جو لیڈران کو چنا جاتا ہے چناؤ کے ذریعے سے ان کا ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کہ وہ دیش کے لیے کیا کرتے ہیں, اسٹیٹ کے لیے کیا کرتے ہیں, لوکل لیول پہ کیا کرتے ہیں. دیکھو چناؤ کا سب سے بڑا جو بہترین پہلو ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکٹورل کمپٹیشن ہونا چاہیے. جو یہ مقابلہ ہے نا چناؤ کا, یہ بالکل جائز طریقے سے, اس میں چوری چکاری نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک ایتھکس ہے, ایک رول ہے, دیٹ از ایک آدمی خالی ایک ووٹ ڈال سکتا ہے, اور اس ایک ووٹ کی ویلیو ایک ہے, چاہے وہ بڑے خاندان سے ہو, امیر ہو, غریب ہو, کالا ہو, سفید ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, doesn't matter. اور پھر رول آف لا اینڈ ریسپیکٹ فار رائٹس ہے. رول آف لا بولتے ہیں جب لا ہر چیز پہ پریویل ہو جاتا ہے, جب قانون کی حکمرانی چلتی ہے, غریب کے لیے بھی وہی قانون اور امیر کے لیے بھی وہی قانون ہوتا ہے. اور ریسپیکٹ فار رائٹس, جو آپ کے حقوق ہے, جو آپ کا حق ہے, وہ آپ کو اپنا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم دوسرے پہلو پہ جاتے ہیں, دیٹ از کالڈ وائی ڈیموکریسی. جمہوریت کیوں چاہیے ہمیں؟ آرگومنٹس ہے اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف بولا جاتا ہے جمہوریت ٹھیک نہیں ہے, اس کو بولتے ہیں آرگومنٹ اگینسٹ ڈیموکریسی. آرگومنٹس فار ڈیموکریسی, جمہوریت کے لیے ہمیں جو ڈبیٹ کرنا ہے اس کے سپورٹ میں جمہوریت اچھی چیز ہے. دیٹ از another broader meaning of democracy. ڈیموکریسی ایک مرتبہ کیا رکھتی ہے, اس کا خلاصہ broader meaning, بہت بڑے انداز میں جب ہم پیش کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہم broader meaning بولتے ہیں. تو یہ سارا آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے. پہلے ہم آ جاتے ہیں what is democracy, جمہوریت کیا ہے. سمپل ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, زیادہ ہم کمپلیکس کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی جمہوریت وہ سرکار ہے جہاں پہ حکمرانوں کو چنا جاتا ہے لوگوں کے ذریعے سے, لوگوں کے ووٹ سے. جتنی میجورٹی, جتنے ان کو ووٹ آئیں گے نا اتنا ان کو اچھی طرح سے چنا جائے گا. میں زیادہ ووٹ آئیں گے اس کو اتنا ملے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم آ جاتے ہیں فیچرز آف ڈیموکریسی. خصوصیت کیا ہے جمہوریت کی, خصوصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات, جو حکمران ہم چنے نا, لوگ چنے نا, اس سے پہلے مناخی ہوتی تھی. اب میرا دادا بادشاہ ہے, اب اس کے بعد میرا باپ بیٹھے گا, اس کے بعد میں بیٹھوں گا, میرا بیٹا بیٹھے گا, میرے بیٹے کا بیٹا بیٹھے گا. نہیں, یہ گورنمنٹ, یہ سرکار, یہ حکمران لوگ چنتے ہیں ایک ووٹ کے ذریعے سے. اور یہاں پہ کمپٹیٹیو الیکشنز ہوتے رہتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے چناؤ کا. جس کو زیادہ ووٹ پڑ جائیں گے وہ بالکل کامیاب سفل امیدوار قرار دیا جاتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے, ہر ایڈلٹ اس کی ایک ایلیجیبلٹی ہے کہ کون سا بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے. اس کے لیے یونیورسل ایڈلٹ سفریج انہوں نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے ایج, ایک ایج ہونی چاہیے جو یہاں پہ انڈیا میں یا اکراس دی کنٹریز بھی اگر ہم دیکھیں گے نا, اکراس دی کانٹیننٹ بھی دیکھیں گے نا, تو وہ آ جاتی ہے 18 ایئرس, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, چاہے ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو, چاہے عالم ہو, چاہے جاہل ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو, چاہے پڑھا لکھا نہیں ہو, ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے, چاہے کون سے کاسٹ سے ہو, برہمن کاسٹ سے ہے یا شودرا کاسٹ سے, نیچی ذات سے ہے یا بڑی ذات سے ہے, اس کا جو ہے نا اس کو ووٹ ڈالنا ہے, کاسٹ ووٹ کرنا ہے. اس کے لیے خالی ایک ایج چاہے 18 ایئرس, اس کو ہم ایڈلٹ
यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बोलते हैं, अडल्ट सफरेट भी बोलते हैं। चाहे इसके पास दौलत है या नहीं है, इसको बस एक वोट डालना है और एक वोट का बस खाली एक वैल्यू, एक वोट का खाली एक वैल्यू। हाँ, अब हम खुसूसियत पढ़ रहे हैं इसकी। जिन हुक्मरानों को चुना